رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، پچھلی منگل کو سورہ اخلاص کی تفسیر کی گئی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کو بیان کیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اسی کی ہم عبادت کرنے کے لائق ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذات عبادت اور پوجنے کے لائق نہیں ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ اس کا نسب ہے، اور نہ کوئی اور طریقے سے وہ انسانوں کے مشابہ۔ ان دو صورتوں کے اندر مفسرین نے جو شان نزول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک یہودی نے جادو کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اس جادو کی وجہ سے آپ بیمار ہونے لگے تھے، تو آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ فلاں نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، اور جن چیزوں پر جادو کیا ہے اس کو فلاں کنویں میں کسی چیز کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے، دبا کر رکھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا، وہاں سے وہ چیزیں منگوائی، اور پھر آپ علیہ السلام پر یہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اور آپ اس کی ایک ایک آیت کو پڑھتے جاتے تھے اور وہ جادو ختم ہو جاتا تھا اور آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا ایک اثر ہو گیا تھا، اور آپ پر ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ بعض دفعہ آپ کسی چیز کو نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کو ایسا احساس ہوتا تھا کہ آپ نے اس کام کو کر لیا ہے۔ کام نہیں کیا لیکن احساس ہوتا تھا کہ اس کام کو کر لیا ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے میری بیماری کا پتہ چل گیا ہے، اور مجھے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری کیفیت بتا دی، اور وہ کیفیت اس طرح تھی کہ ایک آدمی میرے سرہانے تھا اور ایک آدمی میرے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ سرانے والے آدمی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو اس پاؤں کی طرف جو شخص بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی جادو کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لبید بن عاصم جو یہودی ہے اس نے آپ پر جادو کیا ہے اپنی بیٹیوں کے ذریعے۔ پھر اس میں انہوں نے پوچھا کہ وہ جادو کن چیزوں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جادو کنگھے کے اوپر کیا گیا ہے اور اس کے تاج پر، کنگھے اور اس کے تاج کے اوپر وہ جادو کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ جادو کی ہوئی چیزیں کہاں رکھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جادو کی ہوئی چیزیں فلاں کنویں میں کھجور کے غلاف کے نیچے دبا کر رکھی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب صبح آنکھ کھلی اور آپ اس کنویں کے پاس گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں بتایا گیا، اور پھر آپ نے اس کنویں سے وہ چیزیں نکالی اور اس کے بعد اس پر ان صورتوں کو پڑھا اور اس جادو کا اثر آپ پر ختم ہوا اور آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس نام کا اعلان کیوں نہیں فرما دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کام کس نے کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ پھر کئی مرتبہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور گیا، کبھی آپ نے اس کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں ہونے دیا، نہ اپنے چہرے سے نہ اپنے شکل و صورت سے، کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس نے آپ پر جادو کروایا۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک روایت میں اور ہے
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس پر 11 گرہ بندی ہوئی تھی. ایک ایک کر کے آپ نے ان گروں کو کھولتے گئے اور آپ کی صحت اچھی ہوتی چلی گئی، اور اللہ نے ان 11 آیتوں کو نازل کیا 2 الگ الگ صورتوں میں. 5 آیتیں سورہ فلق میں، 6 آیتیں سورہ ناس میں ہے، اور ان 11 آیتوں کے جیسے ہی ختم ہوئی وہ تمام گرہیں کھل گئی اور آپ بالکل صحت یاب ہو گئے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک بچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتا تھا، اس یہودی نے اس بچے کے ذریعے سے آپ کے کنگھے اور کچھ دانت کو منگا کر، تانت وغیرہ کوئی چیز تھی اس کو منگا کر اس پر جادو کیا. اس صورت کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بھی بیان کی ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے فرمایا کہ ان 2 صورتوں کی تلاوت کر لو. اس کے بعد مغرب کی نماز میں آپ نے انہی 2 صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر کہا کہ تم رات میں سوتے وقت ان 2 صورتوں کو پڑھ کے سویا کرو، اور صبح جب بیدار ہو تب بھی ان 2 صورتوں کی تلاوت کر لیا کرو. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر سے ہی منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان نفع اور نقصان چاہتا ہے. کسی نہ کسی طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کو نفع ہو جائے اور نقصان سے وہ بچ جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کو اپنی ذات کو اللہ کی پناہ میں دے دو تو یہ تم کو نقصان سے بچا لے گا. اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 صورتوں کی تلاوت تم صبح شام کیا کرو، جس کی وجہ سے تم اللہ کو اپنی ذات کو اللہ کی پناہ میں دے دو گے اور تمام نقصان سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ان 2 صورتوں کے نازل ہونے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو تلاوت کرنے کی تلقین فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ہر شخص کو چاہیے کہ ان 2 صورتوں کی تلاوت کر لیا کر لے، پڑھ لیا کر. یہ 2 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے تحت نازل فرمائی تھی جو ابھی بیان کیا گیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے پہلی جو صفت بیان کی ہے وہ الفلق. فلق کے معنی جو آتے ہیں وہ چیرنے کے اور پھاڑنے کے آتے ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فالق الاصباح، کہ وہ صبح کو اندھیرے سے پھاڑ کر لانے والا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے اپنی اس صفت کو بیان فرمایا. دوسرے اس کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کو ختم کر دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کو لا کر اس بات کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح رات کی تاریکی کو ختم کر کے اللہ صبح کی روشنی لانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس جادو کے سحر کو، اس کے اثر کو ختم کر کے اور اس کو صحت یاب کرنے کی طرف بھی قادر ہے. اس کو ختم کرنا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہے، اس کے لیے کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے. اور اس میں 2-4 الفاظ اور ہیں جس کی پہلے تشریح ہم دیکھ لیں. اللہ نے اس صورت کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. غاسق یہ غسق سے نکلا ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے چھا جانا، اور وقب یہ وقوب سے ہے اور اس کا معنی آتا ہے کہ پوری طرح چھا جائے کوئی چیز. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر غاسق کا ترجمہ رات سے کیا ہے، اور وقب کا ترجمہ کہ پوری طرح جب اچھی طرح رات کا اندھیرا چھا جائے، یہ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پناہ مانگی ہے رات کے پوری طرح چھا جانے سے، کہ رات جب اچھی طرح چھا جائے تو ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات اور شیطان کے اثرات اور اسی طرح اور تمام مخلوقی جو زمینی جانور ہوتے ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان تمام کے اثرات جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں پائے جاتے ہیں. دن کا اجالا ہوتے ہی ان کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں.
وہ اتنے مؤثر نہیں ہوتے دین کے اندر جتنا رات میں وہ اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی تاریکی کے اچھی طرح چھا جانے سے پناہ چاہیے کہ اس وقت کی میں پناہ چاہتا ہوں. آگے اللہ نے دوسری صفت بیان فرمائی نفاسات فی العقد. نفاسات یہ نفس سے ہے اور اس کے معنی پھونکنے والے کہتے ہیں. اور یہاں پر اللہ نے عورتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو بیان فرمایا. اس کی مفسرین نے 2 وجہ لکھی ہے کہ یا تو انسان کے نفس کی طرف بیان کیا اس کو، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو اس جادو کرنے والیوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے. اور عقد یہ عقدتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں گرہ. تو اللہ نے پناہ چاہیے، اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے، دعا سکھائی ہے کہ ہم گروہ پر پڑنے والے کی شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی جبکہ وہ حسد کرے اس کے بھی شر سے پناہ. اس کی وجہ یہ بیان کی مفسرین نے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ہوا ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ حسد ہے، کہ ان کفار کو، ان یہودیوں کو اور ان مشرکین اور ان منافقین کے اندر ایک حسد پیدا ہو گیا تھا کہ جب لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے جا رہے تھے اور آپ کی باتوں پر ایمان لانے لگے تھے اور آپ جو کلمہ بتا رہے تھے اس پر لوگ عمل کرنے لگے تھے، تو یہ حسد ایک پیدا ہو گئی تھی، ان کے دلوں میں ایک جلن ایک پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے دشمنی نکالنے کے لیے جادو کا اثر اختیار کیا. اسی لیے حسد کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ بھئی کسی سامنے والے کے پاس کوئی نعمت ہم نے دیکھ لی، کوئی اچھی چیز ہم نے دیکھ لی، تو ہمارے اندر ایک جلن پیدا ہو جاتی ہے، کڑن پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے اللہ وہ چیز چھین لے. ہم کو ملے یا نہ ملے اس سے ہم کو کوئی غم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ ہے حسد. اس کے مقابل میں ایک اور چیز آتی ہے غبطہ، جس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس ہم نے کوئی نعمت دیکھی، کوئی اچھی چیز دیکھی، تو انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی مل جائے. اس کے پاس تو باقی رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی وہ چیز مل جائے. شریعت نے اس کو مستحسن کہا ہے، جائز کہا ہے. اگر کسی کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس رہتے ہوئے مجھے بھی وہ چیز مل جائے، تو شریعت نے ایسی تمنا کرنے کی اجازت دی ہے، جائز قرار دیا. لیکن اگر کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو اس چیز کا لابھ نہ اٹھانے ملے، وہ چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس سے اس کو نفع نہ حاصل ہو، تو یہ حسد ہے اور شریعت نے اس کو مذموم قرار دیا. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری کائنات بننے کے بعد سب سے پہلا گناہ جو اس کائنات کے اندر کیا گیا، چاہے آسمان پہ ہو، چاہے زمین پہ ہو، کہیں بھی ہو، وہ ہے حسد. اس لیے کہ ابلیس کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم ان کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے اسی جلن اور اسی کڑن میں آ کر کہ میں ان سے اعلیٰ ہوں اور یہ مجھ سے کم تر ہیں، میں ان کو کیوں سجدہ کروں، اسی حسد کے اندر اس نے سجدے سے انکار کیا. تو سب سے پہلا گناہ جو اس کائنات کے اندر زمین و آسمان پر ہوا وہ حسد کا ہوا ہے. اور اس زمین پر اترنے کے بعد بھی سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ بھی حسدی کا گناہ ہوا ہے کہ حضرت آدم کے دونوں بیٹے حابیل اور قابل، جب حابیل کو اپنے بھائی قابل کی قابلیت پر حسد ہونے لگا تو اس نے اس کو قتل کیا. وہ اسی وجہ سے کہ وہ اس سے زیادہ لائق و فائق تھے اور زیادہ حضرت آدم کو پیارے تھے، تو اس نے اسی جلن میں آ کر ان کا قتل کر. تو دنیا کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کا ہوا ہے، اور آسمان پر بھی چاہے دنیا بننے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد کا ہوا ہے. تو اللہ نے اسی چیز سے پناہ کی یہاں پر دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ حسد کرنے والے کے حسد سے، کہ جب وہ حسد کرنے لگے
ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو اس کے شر سے بچائے۔ ایک بار ترجمہ دیکھیں پوری سورت کا، قل اعوذ برب الفلق، قل مانے آپ کہہ دیجئے، اعوذ یا اعوذ سے مانے ہوتے ہیں پناہ چاہنا، میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق، صبح کے مالک کی۔ ہم نے فلق کا ترجمہ یہاں پر کیا صبح کے مالک کی، تو اس کا ترجمہ ہو گیا آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے مالک کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، من شر شر سے، ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر اللہ نے تمام مخلوقات کے شر سے کہہ دیا تھا، پھر اس کے بعد ایک ایک چیز کو الگ بیان کیا ہے۔ تین چیزوں کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ رات کے اندھیرے سے، پڑھنے والوں کے پڑھنے کے پھونکنے سے جو گروہ پر وہ پھونکتے ہیں، اور حسد کرنے والے کے حسد سے، کیونکہ یہ تین ہی چیزیں تھی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر میں اثر انداز ہوئی تھی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ رات کی جبکہ وہ چھا جائے، رات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جبکہ وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور پڑھنے والیوں کے شر سے جبکہ وہ گروہ پر پڑھ کر پھونکتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ ایک بار اور ترجمہ کر لیتے ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے مالک سے، من شر ما خلق اس تمام مخلوقات کے شر سے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات سے جبکہ وہ چھا جائے، پوری طرح جب رات چھا جائے تو میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گروہ پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔